الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ہے آزمائش اور مصائب و مشکلات پر صبر کرنے کا اجر و ثواب۔ سامعین، مشکلات و پریشانی نیک اور بد دونوں قسم کے لوگوں پر آتی ہے، اور نیک لوگوں پر وہ ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سامعین، برے لوگوں پر پریشانی ان کے گناہوں کے سبب آتی ہے، پھر اگر وہ مسلمان ہو تو ان مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ لہٰذا سامعین، اگر پریشانیاں آ جائیں تو ان پر صبر کیا جائے تو ہر ایک کے لیے اس میں اجر و ثواب ہے، سبحان اللہ۔ بے شک قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور آزمائیں گی ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مبتلا کر کے نقصان میں مال و جان اور آمدنیوں کے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ہے عنایتیں ان کے رب کی اور رحمتیں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہے، سبحان اللہ۔ بے شک تو سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو متنبہ فرمایا ہے کہ اسے مختلف چیزوں کے ذریعے ضرور آزمایا جائے گا، اور جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے پورا اترے گا اسے رحمت و مغفرت کی بشارت دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور سامعین، حدیث مبارکہ کے مطابق تکلیفوں پر صبر ثواب میں اضافے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کا بھی ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو کوئی راضی رہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، استغفر اللہ۔ قسم ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ثواب میں اضافہ مصیبتوں کے ساتھ ہے۔ اور سامعین، مصیبت پر صبر کرنے کے حوالے سے کنز الایمان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، تحقیق لوح محفوظ میں پہلی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک میں ہی معبود ہوں کہ میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، کہ جس نے میرے فیصلے کو مان لیا اور میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میرے حکم پر راضی رہا، میں اسے اپنے یہاں صدیق لکھ دیتا ہوں اور اسے قیامت کے دن صدیقوں میں اٹھاؤں گا، سبحان اللہ۔ سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ مثلا سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کیونکہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے، سبحان اللہ، اور اگر اسے مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، سبحان اللہ۔ یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں کہ اس کے لیے ہر حال میں خیر ہو، سبحان اللہ۔ سامعین، انسان کو اس کی اس زندگی میں مختلف پریشانیوں مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ان مسائل کو برداشت کرنے ان کو آسان تر بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مومن کے لیے ہر وقت یہ تصور پیش نظر رہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دائمی گاہ نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دارالجزا ہے کہ وہاں بدلہ ملے گا۔ بے شک جیسا کہ سامعین، حدیث مبارکہ میں مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ قرار دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ قید خانے میں آدمی کو گھر کی طرح کی سہولیات اور آرام نہیں مل سکتا۔ بے شک ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ مرد مومن کو جو بھی دکھ درد، جو بھی بیماری پریشانی، جو بھی رنج و غم، جو بھی اذیت و تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اسے چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ مثلا مشکات شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ بعض مومن مرد اور بعض مومن عورتوں پر مصائب و حوادث کبھی ان کی جان، کبھی ان کے مال، کبھی ان کی اولاد پر اس طرح آتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وہ مرنے کے بعد اللہ عز و جل سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ تو سمجھ دنیا کے مصائب و آزمائشی آخرت کے عذاب و عقاب کے مقابلے میں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتے۔ بس اوقات اللہ عز و جل ان تکالیف و بلیات کے ذریعے بندے کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ فرماتا ہے
وہ اس طرح کہ اسے عذاب آخرت سے بچانے کے لیے دنیا ہی میں اس کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے اور وہ آخرت کے ہولناک خطرناک عذاب سے بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے بالمقابل جب اللہ عز و جل کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا کو روک دیتا ہے اور اسے روز قیامت پوری طرح وصول کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ مثلا صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو بلائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے وہ اس بلائی کے حصول کے لیے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سمن صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی، کہ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تو دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اگر دین میں کمزور ہو تو حسب دین آزمائش کی جاتی ہے، کہ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، حتیٰ کہ مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کے چمڑے کینچیوں سے کاٹے جاتے۔ مسلم ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور عورت کو جان و مال اور اولاد میں مسلسل آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بھی مصیبت و آزمائش میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔